دلوں سے سن لو قریب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی چینل کا جس کا نام ہے جنت کی چابیاں۔ جی ہاں، ہمارے سلسلے میں روزانہ ہی ایک ایسے عمل کے بارے میں سنتے ہیں جو جنت میں لے جانے والا عمل ہوتا ہے، اور آج عمل بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا، بلکہ یوں کہا جائے کہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے اس عمل کو کرنے کا۔ وہ کون سا عمل ہے ضرور بتائیں گے، مگر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داعی اور قاضی بنا کر یمن بھیجا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اہل یمن کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دے، اور تو اگر وہ لوگ اس بات کو مان لے تو پھر تم ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں۔ تو اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو تم پھر ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں تم لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور تمہارے فقیروں میں لوٹا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہمارا موضوع کیا ہے۔ آج جنت کی چابیاں سلسلے میں ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی اور بہشت کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ جی ہاں، ایک اور حدیث پاک سنیے اور ریئلائز کیجئے، سمجھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بہت انٹرسٹنگ، بڑی زبردست حدیث پاک ہے کہ ایک دیہاتی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ایسے عمل پر میری رہنمائی کریں کہ میں جب وہ عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے کون ہے جو یہ عمل جاننا نہیں چاہتا؟ ہم سارے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل پتہ چل جائے کہ عمل کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ کتنا پیارا سوال تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور فرض نماز کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس دیہاتی نے یہ سن کر کہا کہ مجھ کو اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، بس آپ نے کہہ دیا میں نے اتنا ہی کرنا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے۔ پھر جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کو کسی جنتی آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اچھا لگے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے، یعنی اگر کسی کو جنتی شخص دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ مگر وہ دیہاتی کہہ کر کیا چلا گیا کہ جو آپ نے کہا میں نے بس یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے گویا جنت کی بشارت اسے عطا فرمائی، تو میں دوبارہ وہ عمل ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہم غور کریں کہ کیا ہم یہ اعمال کرتے ہیں۔ پیارا آقا نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی ایمان لانا ہے، شرک سے بچنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، فرض نماز کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ بڑے اہم فرائض ہیں، اور اس حدیث میں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس قدر اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت میں یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بہترین جگہ ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوں گے وہ باب الریان یعنی سیرابی کے دروازے سے بلائے جائیں گے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کی، ذرا غور کیجئے۔ صدیق اکبر کا ذہن دیکھیے، جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی ہے، آپ اور میں جب یہ حدیث سن رہے ہوں گے تو ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ کاش ہمارا بھی کسی دروازے سے داخلہ ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن دیکھیے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی شخص ایسا ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ، پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔
یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گویا انہیں جنت کی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے کاش ہمیں بھی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے۔ ایک عمل اس میں یعنی زکوٰۃ دینے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی گویا جنت کے دروازے سے پکار ہوگی، کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ بالخصوص جو صاحب نصاب ہیں، جن پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، کیا وہ زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں؟ آج زکوٰۃ دیتے ہوئے بعض لوگ بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخصیت کے پاس جائیں اور بات چیت ہو رہی ہو تو کہتے ہیں یار 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، بوجھ فیل کرتے ہیں، برڈن فیل کرتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے 5 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے تو بوجھ کس بات کا؟ اللہ نے 2 کروڑ عطا کیے ہیں جبھی تو 5 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا۔ اس رب نے اتنا نوازا، یہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، اس پر پرابلم ہو رہی ہے۔ ایسا نہ کریں، اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، دل سے دیں، خوشی کے ساتھ دیں۔ ارے بوجھ کس بات کا؟ آپ ذرا غور کیجئے نا مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا شکر نہیں ہے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ جو مانگ رہا ہے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، وہ آپ بھی ہو سکتے تھے۔ ہمارے اندر ایسا کیا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنا دیا، پھر برڈن فیل کرنا؟ ارے بندہ زکوٰۃ دے کر سجدہ شکر بھی ادا کرے، مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، نمازیں پڑھنا ہو، جو بھی عبادت کرنا ہو۔ اور رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ ارے رمضان آ گیا، اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، بوجھ کیسا؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے صحت اچھی دی، تو نے رمضان پھر دیا جو میں روزے رکھ رہا ہوں۔ روزہ رکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں اگر ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے جو نیکی کرتا ہے وہ رب کی عطا سے کرتا ہے، پھر بوجھ کیسا، پھر برڈن کیسا؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا ہے کہ میرے مالک تو نے مجھے ایسا بنایا۔ دیکھیں نا، جو لوگ ابھی رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو نہیں رکھ پا رہے، بیمار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، طرح کی بیماریوں میں ہیں۔ جاؤ کسی نیک نمازی روزہ دار بیمار سے پوچھو، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کاش میں صحت مند ہوتا، میں بھی روزے رکھتا۔ کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جو پہلے کبھی مالدار ہوتا تھا، آج غریب ہو گیا، وہ کہتا میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ آج تمہیں اللہ نے پیسے دیے تو زکوٰۃ بوجھ لگنے لگ گئی، آج صحت دی تو روزے بوجھ لگنے لگ گئے۔ ایسا نہ کریں، عبادت کریں ذوق و شوق کے ساتھ، فری، جس کو کہتے ہیں نا وارم ویلکم کریں، اوپن ہارٹلی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو، عبادت کرنے کی بات ہو، یہ سب خوشی سے ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے یہ کرنے کے قابل تو بنایا۔ تو بہرحال آج مختصر سے اس سلسلے میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کے فضائل کے بارے میں سنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور میل مال میں شامل ہو جائے نا تو سب کو میلا کر دیتا ہے۔ اس میل کو الگ ہی ہونا چاہیے، جلدی نکال دینا چاہیے، پراپر کیلکولیشن کرنی چاہیے، کچھ چیزیں چھپا کر کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے۔ چلے آپ کے لیے ایک اور آسانی کر دی ہے، اسکرین پر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ایڈریس دیکھیں گے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر زکوٰۃ کیلکولیٹر موجود ہے۔ جی ہاں، آپ اپنی تمام ایسٹس کو اس فارم میں بھرتے جائیے، آٹومیٹکلی آپ کی زکوٰۃ آپ کو نکال کر وہ ہمارا فارم بتا دے گا، آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ کہاں ادا کرنی ہے؟ جی سب سے پہلے آپ دیکھیے آپ کے غریب رشتہ داروں کو، فرسٹ آف آل حق انہی کا ہے، پہلے ان کو دیجئے۔ اگر اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو آپ دے چکے اور اب بھی زکوٰۃ بچ گئی ہے تو آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالم کی تحریک ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس تحریک کا ساتھ دیجئے جو قرآن و سنت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے ایک زبردست تعاون ہوں گے، اور کیا معلوم آپ کا دیا ہوا کسی کو عالم بنانے میں، کسی کو حافظ بنانے میں، یا کوئی مدرسے کی تعمیر میں، یا آپ کے بہت سارے نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کے صرف ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور عمل، وہ بھی عمل ہوگا جنت میں لے جانے والا، اور سلسلے کا نام ہوگا جنت کی چابیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال صالحات میں جنت دلائیں گے، رحمت خدا کے نیکوں سے سن لو